سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ رمضان المبارک رمضان المبارک کی نورانی اور پاکیزہ ساعتیں عالم افق پر سایہ فگن ہیں۔ رحمتوں اور برکتوں کا نزول بے حد و حساب جاری ہے۔ رمضان المبارک کی سب سے اہم فضیلت اور برکت یہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل فرمایا، جو کل انسانیت کے لیے نہ صرف خیر و برکت کا موجب ہے بلکہ ایک مکمل ضابطہ حیات اور سرچشمہ رشد و ہدایت بھی ہے۔ آسمانوں کے دروازے کھول دیے گئے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں اور شیطان زنجیروں میں جکڑ دیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پکار رہا ہے، دوڑو اس کی رحمت اور مغفرت کی طرف، توبہ کر لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین نبینا و سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ ناظرین السلام علیکم۔ ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے روزہ اور حصول تقوی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں روزوں کا مقصد حصول تقوی بتایا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے اہل ایمان، روزے تم پر فرض کیے گئے بالکل ایسے ہی جیسے ان لوگوں پر فرض کیے گئے تھے جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، تاکہ تم متقی بن سکو، پرہیزگار بن سکو، صبر سیکھ سکو، اپنے نفس کو ضبط کرنا سکھا سکو۔ تو یہ سارے معنی ہیں تقوی کے۔ لیکن تقوی ایک اصطلاح ہے، ایک مقام ہے جو عبادات سے حاصل ہوتا ہے۔ اس کی علماء نے تعریف لکھی ہے۔ تقوی کی تعریف یہ ہے کہ وہ باتیں یا وہ کام جن سے اللہ نے روکا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے، ان سے ہم رک جائیں، اور وہ باتیں یا وہ کام جن کا اللہ نے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے وہ کام کریں۔ یہ تقوی ہے۔ اب روزے میں اللہ نے اور اللہ کے رسول نے کن کاموں سے روکا ہے؟ روزے کے دوران کھانے سے منع فرمایا ہے، پینے سے منع فرمایا ہے، بیویوں کے پاس جانے سے منع فرمایا ہے۔ تو یہ روزے میں ایسی چیزیں ہیں جن سے منع کیا گیا ہے۔ روزے میں اللہ تعالیٰ نے کن چیزوں کا حکم دیا ہے؟ حکم یہ ہے کہ ہم کوشش کریں کہ اپنے آپ کو صبر کرنا سکھائیں، ضبط نفس کرنا سکھائیں، اور یہ تقوی کی علامت ہے کہ انسان صابر ہو، اپنے آپ کو، اپنے نفس کو ان چیزوں سے روکنے کے قابل ہو جائے جن سے اللہ نے منع کیا ہے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ تو جب ہم اس نیت سے روزہ رکھتے ہیں کہ ہم نے اللہ کی اطاعت کرنی ہے، تو یہ نیت بذات خود تقوی کی علامت بن جاتی ہے۔ جب ہم اس نیت سے روزہ رکھتے ہیں کہ روزے کے دوران جب ہمیں بھوک لگے گی اور پیاس لگے گی تو ہم اس قابل ہو جائیں گے کہ غریبوں کی حالت سے ہم بخوبی واقف ہو سکیں اور اس قابل ہو سکیں کہ ان کی مدد کر سکیں، تو یہ بھی تقوی کی علامت ہوگی۔ اسی طرح تقوی کا جو بلند ترین مقام ہے وہ یہ ہے کہ انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا شروع ہو جائے۔ جیسا کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بمصطفیٰ برساں خیش را کہ دیں ہم اوست، اگر بہ او نہ رسیدی تمام بولہ بیست،
یعنی یہ دین کی اصل روح ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا پر چلنا شروع ہو جائیں، ہر ادا کو کاپی کرنا شروع ہو جائیں، اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتے چلے جائیں۔ تو یہ تقویٰ ہے۔ گو کہ تقویٰ کا جو مفہوم ہے علماء نے اس کی وضاحت کی ہے۔ لفظی مطلب تو اس کا ہے بچنا، جیسے قرآن مجید میں دعا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ اے اللہ ہمیں اس دنیا میں بھی بھلائی نصیب فرما، اچھائی نصیب فرما، نیکی نصیب فرما، آخرت میں بھی ہمیں بھلائی اور اچھائی نیکی نصیب فرما، وقنا عذاب النار، اور آگ کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے ہمیں بچا۔ یہ جو لفظ ہے وقنا، اسی کی روٹ سے لفظ تقویٰ نکلا ہے، یعنی بچنا۔ یا سورہ تحریم میں ہم آیت پڑھتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اہل ایمان اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہ جو ہے قوا انفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ، تو یہ بھی لفظ جو ہے یہ روٹ ہے، اور تقویٰ سے ہی اس کا اشتقاق ہوا ہے، یہ تقویٰ کے لفظ سے یہ ماخوذ ہے۔ تو لٹرل جو اس کا مطلب ہے، لفظی مطلب ہے، وہ تو ہے بچنا، لیکن جو اس کا اصطلاحی مفہوم ہے وہ جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ ان کاموں سے بچنا ہے جن سے اللہ نے اور اللہ کے رسول نے روکا ہے، اور ان کاموں کو کرنا ہے جن کے کرنے کا اللہ نے اور اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں روزوں کا جو مقصود ہے، روزوں کا جو حکمت ہے، جو فلسفہ ہے لعلکم تتقون میں، کہ یہ اس لیے فرض کیے جا رہے ہیں کہ آپ پرہیزگار بن سکیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس مقصد کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔